ذرا سوچے ایک ایسا شہر جو خانہ جنگی کی آگ میں جل رہا ہو، جہاں وفاداری کا مطلب صرف خون کا رشتہ اور ہر قبیلہ دوسرے کا جانی دشمن۔ 7ویں صدی کا عرب کچھ ایسا ہی تھا، لیکن پھر ایک دستاویز سامنے آئی، ایک ایسا معاہدہ جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ یہ میثاق مدینہ کی کہانی ہے، جس نے انتشار سے ایک قوم کو جنم دیا۔ ہماری یہ کہانی شروع ہوتی ہے 622 عیسوی کے شہر یثرب سے، جسے بعد میں مدینہ کے نام سے جانا گیا۔ یہ کوئی پرامن جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا معاشرہ تھا جو اپنی ہی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ تباہی کے بالکل دہانے پر کھڑا تھا۔ اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں تھی۔ یثرب کی تاریخ دہائیوں پر محیط خانہ جنگی اور خون ریزی سے بھری پڑی تھی۔ پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے یہ شہر اپنے ہی وجود کی جنگ لڑ رہا تھا، اور ہر گزرتا دن اسے ٹوٹنے کے مزید قریب لے کر آ رہا تھا۔ اچھا، تو اس تقسیم کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ ایک طرف تو تھے عرب قبائل اوس اور خزرج، جن کے بیچ نسلوں سے خونی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ دوسری طرف شہر کے 3 بڑے یہودی قبیلے تھے، جن کے اپنے سیاسی اور معاشی مفادات تھے۔ یہ گروہ اکثر ایک دوسرے کے خلاف اتحاد بنا لیتے، جس سے ایک مستقل بے چینی اور عدم استحکام کا ماحول بنا ہوا تھا۔ امن کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس گہری نفرت اور افراتفری کی راکھ سے ایک متحد اور پرامن معاشرہ جنم لے سکتا تھا؟ یہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج تھا، اور اس کا جواب میثاق مدینہ کی شکل میں سامنے آیا۔ اور یہیں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ دیکھیے، میثاق مدینہ صرف ایک امن معاہدہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس افراتفری کا ایک مستقل حل تھا، ایک انقلابی آئینی ڈھانچہ جو شہر کے تمام دشمن گروہوں کو ایک قوم میں پرونے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تو آخر یہ میثاق تھا کیا؟ یہ محض کوئی وقتی صلح نامہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک باقاعدہ آئین تھا، ایک تحریری سماجی معاہدہ جس نے ریاست کے تمام شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو واضح طور پر طے کر دیا تھا۔ تو اس تاریخی معاہدے میں شامل کون کون تھا؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مہاجرین، یعنی وہ مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ پھر تھے انصار، جی ہاں، مدینہ کے وہی پرانے دشمن قبائل اوس اور خزرج جو اب مددگار بن چکے تھے۔ اور سب سے اہم بات، شہر میں رہنے والے یہودی قبائل بھی اس معاہدے کا حصہ تھے۔ یہ اپنے وقت کا ایک ناقابل یقین اتحاد تھا جس نے ایک نئی سیاسی برادری کو جنم دیا۔ اب آتے ہیں اس معاہدے کے سب سے دلچسپ حصے پر، وہ بڑے آئیڈیاز جنہوں نے وفاداری اور شناخت کے پرانے اصولوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک بہت بڑی، ذہن کو بدل دینے والی تبدیلی تھی۔ پہلے کسی کی پہچان اس کا قبیلہ تھا، اس کا خون تھا، لیکن میثاق نے امت کا تصور پیش کیا، یعنی ایک ایسی قوم جو خون کے رشتے پر نہیں بلکہ ایک مشترکہ آئین اور معاہدے پر قائم ہو۔ مطلب وفاداری اب قبیلے سے نہیں بلکہ پوری ریاست سے تھی۔ یہ ایک شہری ریاست کا جنم تھا۔ تو یہ نئی وفاداری صرف باتوں کی حد تک نہیں تھی، اسے عملی شکل دینے کے لیے اجتماعی دفاع کا اصول لایا گیا۔ یہ بالکل ایک جدید ڈیفنس پیکٹ جیسا تھا، کسی ایک پر حملہ، سب پر حملہ، چاہے حملہ مسلمانوں پر ہو یا یہودیوں پر، پورا شہر مل کر دفاع کرے گا۔ اس ایک شک نے نہ صرف اندرونی لڑائیوں کو ختم کیا بلکہ بیرونی دشمنوں کے لیے بھی ایک واضح پیغام بھیج دیا۔ اور پھر آتی ہے یہ شک جو شاید اس میثاق کی روح ہے۔ سوچیں، 7ویں صدی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے ان کا۔ مذہبی آزادی کی یہ ضمانت اس دور میں ایک ناقابل تصور اور انقلابی قدم تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ایک ریاست میں اتحاد کے لیے سب کا ایک ہی مذہب پر ہونا ضروری نہیں۔ اچھا، تو بڑے بڑے آئیڈیاز تو تھے، لیکن یہ سب زمین پر کیسے کام کرتا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میثاق نے انصاف اور مشترکہ ذمہ داریوں کا وہ نظام کیسے قائم کیا جس نے اسے ایک قابل عمل قانونی ڈھانچہ بنا دیا۔ پہلے انصاف کا نظام کیسا تھا؟ سیدھا سیدھا قبائلی انتقام۔ ایک قبیلے کے کسی فرد کو نقصان پہنچا تو دوسرا قبیلہ بدلہ لے گا۔ یہ خون ریزی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ میثاق نے اس پورے نظام کو ختم کر دیا۔ اب انصاف سڑک پر نہیں بلکہ ایک مرکزی اتھارٹی کے تحت قانون کے ذریعے ہوتا تھا، جہاں حتمی فیصلہ پیغمبر اسلام کا ہوتا تھا، یعنی افراتفری کی جگہ قانون کی حکمرانی نے لے لی۔
اور یہاں اس معاہدے کی ذہانت اور خوبصورتی نظر آتی ہے۔ حقوق و ذمہ داریوں کو بڑی سمجھداری سے متوازن کیا گیا۔ شہر کا دفاع، خون بہا کی ادائیگی، جنگی اخراجات، یہ سب کی مشترکہ ذمہ داریاں تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہودی قبائل کو اپنے مذہبی اور ذاتی معاملات میں اپنے قوانین پر عمل کرنے کی مکمل آزادی تھی، یعنی کوئی ریاست کا حصہ تو ہے لیکن اپنی شناخت کھوئے بغیر۔ تو کیا یہ سب کچھ صرف 1400 سال پرانی تاریخ کی باتیں ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اس دستاویز کی میراث آج بھی زندہ ہے، اور شاید آج کے دور میں اس کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ دیکھیے، میثاق مدینہ کا اثر صرف اپنے دور تک محدود نہیں رہا، اس نے آنے والی اسلامی سلطنتوں میں حکمرانی کے تصورات کو متاثر کیا۔ نو آبادیاتی دور میں اسکالرز نے اسے آئین سازی کے ابتدائی نمونوں میں شمار کیا، اور آج بھی یہ کثیر الثقافتی معاشروں کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ میثاق مدینہ نے صرف اپنے وقت کے مسائل حل نہیں کیے، بلکہ ایسے آفاقی اصول دیے جو آج بھی ہر جدید ریاست کی بنیاد ہیں۔ آئین کی حکمرانی، مذہبی تکثیریت اور اجتماعی دفاع، یہ وہ آئیڈیاز ہیں جن پر آج کی دنیا قائم ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، آج جب دنیا ایک بار پھر تقسیم اور تنازعات کا شکار ہے، تو کیا 1400 سال پرانی اس دستاویز میں ہمارے آج کے مسائل کا کوئی حل پوشیدہ ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔